اچھا، ہمارے معاشرے میں نشہ آور جو چیزیں ہیں ان کا استعمال بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ایون یونیورسٹی کالج اسٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں بھی اب تو اس کا شکار ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں, ادھر کسی کو اگر آپ ایڈمیشن اس کا کروا رہے ہیں, کچھ عرصے بعد وہ وہاں سے نکلا ہے, اس کے باوجود وہ ان چیزوں میں چلا گیا ہے, اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور اس کا دیکھیے, جو تو کرونک ایڈکشن ہوتی ہے نا, وہ تو میرے خیال میں وہ تو لوگ کرتے ہیں, پھر ریہیبلیٹیشن سینٹر سے فارغ ہو کے آتے ہیں, پھر اسی کمپنی میں چلے جاتے ہیں دوبارہ. اصل میں ایڈکشن ختم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کمپنی ختم نہیں ہو سکتی. ابھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, یہ انڈیا کا ایکٹر ہے سنجے دت, جی جی ایڈکٹ ہو گیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے اس کی ایڈکشن چھڑوانے کے لیے انہوں نے اس کو امریکہ بھیج دیا تھا. کیونکہ یہ ایڈکشن عجیب سی چیز ہے. بغیر نام لیے ہوئے, میرا ایک زمانے میں ایک ڈرائیور ہوتا تھا, تو ایک دفعہ ہم کسی ٹی وی پروگرام میں گئے, تو میں نے دیکھا وہاں ایک گیسٹ آیا ہوا تھا, شاعر ٹائپ سے تھا, تو اس سے بڑی دوستی ہو گئی اس کی. میں کہا تم اس کو پہلے جانتے ہو کہ نہیں؟ کہتا نہیں سر وہ رہن دے. میں کہ رہن کیوں دیا, کی ہوا ہے؟ وہ کہتے ساڈا نا اکھاں کا تبادلہ ہو گیا سی, یہ بھی بوٹی پیندا ہے, اچھا چرس پیندا ہے. تو کہتا میں اکھاں نہ پچھان لیا سی, اور ان کی دوستی ہو گئی. اور اس شخص کو جو آیا ہوا تھا پروگرام کے اندر, اس کی بوٹی کی کمی محسوس ہو رہی تھی, تو اتنی دیر میں وہ پچھان بھی گیا اور اس سے لے کے اسے پی بھی لی. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی, and I'm sure میری بات اگر وہ لوگ سن رہے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے, ان کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ جی کہاں پہ اڈے ہیں, کہاں سے یہ ملتی ہے. ہمارے یہاں دیکھیں نا, جو نشہ ہے, چرس کا نشہ ہے, افیم کا نشہ ہے, شراب کا نشہ ہے, ہیروئن کا نشہ ہے, آئس کا نشہ ہے. آئس کا نشہ تو آج کل بہت زیادہ ہے. پھر آپ دیکھ لو جو چھوٹے نشے جسے آپ کہتے ہو, چاہے وہ نسوار ہو, چاہے وہ پان ہو, چاہے وہ گٹکا ہو, یہ ساری چیزیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی برین کے اندر ایک خوشی پیدا کرنی ہوتی ہے, اور اس خوشی کو ترسے ہوئے لوگ ایک مصنوعی سہارا ڈھونڈتے ہیں. تو آئی تھنک اگر آپ اپنی دنیا میں جیت کا نشہ پیدا کر لیں, کسی بڑا نشہ ہوتا ہے جیت کا, جی نمبر 1 بننے کا نشہ پیدا کر لیں, کسی کے کام آ جا کے اس کی دعائیں لینے کا نشہ پیدا, اس میں بھی نشہ ہے. جی آپ جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور جو دعائیں آپ کو ملتی ہیں, اس میں ڈوپامین سے زیادہ بہتر چیز ریلیز ہوتی ہے, and that gives you happiness. تو یہ سارے نشے ہی تو ہیں. تو اس لیے آئی تھنک وی شوڈ میک شیور کہ ہمارے بچوں کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے نشے کا شکار ہو جاتا ہے, تو میک شیور ہی شوڈ ناٹ گو بیک ٹو دیٹ کمپنی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی پرسنل لائف کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. ایک تو آپ کو بگ بی کہا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, تو یہ بتا دیں پلیز. کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں, ہمارے انٹرویو میں دوبارہ بتا دیں. نہیں, وہ تو بگ بردر از اے کانسیپٹ آف بینگ این ایلڈر بردر, بیکاز آئی ورک فار ڈسیبلٹی. یس. تو اس حوالے سے مجھے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا, تعلق رہا, اور آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد جمیل بنانے میں ان کا بھی بڑا رول ہے, تو وہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے, میرا تقریباً جتنے بھی ظاہر ہے ہمارے سربراہان ملک ہوتے رہے ہیں, جی, کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہتا رہے. جنرل ضیاء صاحب سے میں نے اسکالرشپ لیا تھا اسپیشلائز کرنے کا. ٹھیک ہے. اور اس طرح میرا تعلق ہوا تھا. اور میں نے ان کو سڑک پہ روک کے کہا تھا کہ جی جس فیلڈ کے اندر میں جانا چاہتا ہوں وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, اور جب میں مریض تھا تو میرے ماں باپ کو بڑے پیسے خرچ کرنے پڑے میرے علاج کے لیے انگلینڈ بھجوا کے. ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں اسپیشلائز کروں اور پھر پاکستان واپس آؤں. تو میں نے اس طرح جب ان کو کہا تو ہی گاٹ کنونسڈ, تو انہوں نے اگلے کچھ مہینوں میں مجھے انگلینڈ بھجوا دیا. میں پھر اسپیشلائز کیا, اسپیشلائز کرنے کے بعد پاکستان آیا, اور یہاں آ کے میں نے پھر علاج بھی کیا اور ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا شروع کیا, FCPS in Rehabilitation Medicine and Sports Medicine. Okay. And I can very proudly say کہ میرے جو اسٹوڈنٹس یا ٹرینیز رہے ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈاکٹر بھی بنے, پاکستان ہاکی ٹیم کے بھی, پاکستان اولمپک میں بھی. ابھی ڈاکٹر اسد عباس
he was one of the doctors for Arshad Nadeem also. جب اس کا یہ اپنا خراب ہوا کونی جی تو مجھے یاد ہے he discussed with me also and ultimately اس نے انجیکشن لگایا اور اس طرح اس کا جو کونی تھی وہ ٹھیک ہوئی. لیکن مجھے تھوڑا افسوس بھی ہے, افسوس یہ ہے کہ گورنمنٹ چونکہ اپریشیٹ نہیں کرتی تو جتنے ڈاکٹرز ہم تیار کرتے ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے ملک چھین کے لے جاتے ہیں. تو اس فیلڈ کے اندر وہی فقدان ہے. پہلے بھی ہم 2-4 لوگ ہی تھے, اب ہم نے اتنے ڈاکٹرز پیدا کیے پھر بھی ہم 2-4 لوگ ہی ہیں.